پھر ہم آگے آ جاتے ہیں گنتی کے دن، رمضان کے 29 یا دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ داتات گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے، بس اتنے تھوڑے سے دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا ہے؟ صرف 30 دن ہے نا، باقی 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور باقی 11 مہینے جو مرضی کھاؤ پیو، جو حلال ہے کھاؤ اور جو حرام ہے اس سے بچو، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 1 مہینہ دیا ہے۔ اور اس میں بھی لوگ جو ہے نا ریزنز بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی بتا دیں کہ کوئی ہیلا بہانہ بتا دیں، ہم اسموکنگ نہیں چھوڑ پا رہے، ہم شوگر کے مریض ہو گئے، ہم بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، ہمیں پیٹ میں پرابلم ہے، ہمیں ٹانگ میں پرابلم ہے، ہم روزہ چھوڑ دیں۔ حالانکہ یہ ساری بیماریاں روزوں کو ٹھیک کرتی ہیں۔ آپ کا جو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میرا لیپ ٹاپ یا میرا موبائل جو ہے نا صحیح کام نہیں کر رہا، سلو ہو گیا، تو سب آپ سے کہتے ہوں گے اس کو ریسٹارٹ کر لو، اس کو بند کرو اور دوبارہ سے اسٹارٹ کر لو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اندر جو اس کی باقی چیزیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اور جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے بوسٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ اچھی سپیڈ سے چلتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بھی انسان کے لیے ایسے ہی ہے، ہم ریسٹارٹ ہو رہے ہیں، ہمیں وقفہ دیا جا رہا ہے۔ صبح سحری سے لے کے افطاری تک ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، جو ہم نے الم گلم کھا کے اپنے ٹمی کو ستیہ ناش کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حفصہ جو ہے وہ روزہ بھی رکھ رہی ہے اور ساتھ میں کہہ رہی ہے کہ ہم ڈائٹ پہ بھی ہیں۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ صحت کا خیال رکھ رہی ہے نا، کہ نہیں مجھے کھانا نہیں ہے، میں کھاؤں گی نہیں تو میرا لیور، میرا اسٹمک، میرا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا۔ مرتا کوئی نہیں ہے روزے سے، سب زندہ رہتے ہیں۔ آپ کسی ہارٹ پیشنٹ کو بھی کہیں گے نا روزہ رکھ لو، مرے گا نہیں، کوئی آج تک روزے سے نہیں مرا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگ پہ ہے، کوئی وار میں ہے، وہاں گولی لگ جائے، آپ روزے سے ہوں، تو وہ ایک شہادت والا سین ایک علیحدہ ہے۔ آپ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے، ہم لوگ تو آرمی کے لوگ ہیں، اور بڑا ہم لوگوں نے ٹائم دیکھا ہے آرمی میں۔ آپ یقین کریں کہ ایک انس صاحب تھے، ہم گلگت میں ہماری پوسٹنگ تھی، ان کو گولی لگ گئی سیاچن کی سائڈ پہ، اور وہ روزے سے تھے، اور شوٹ وہ ایمبولینس میں لائے جا رہے تھے ہاسپٹل کی طرف، اور بہت زیادہ ان کا خون بہہ چکا ہوا تھا۔ تو لوگ بتاتے ہیں کہ روزے سے تھے اور پین میں تھے، اور ان کو جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈرپ لگانے نہیں دی، کہ مجھے ڈرپ نہیں لگے گی، میں بے شک مر جاؤں، مجھے روزے سے ہی مرنا ہے اور مجھے روزہ توڑنا نہیں۔ انہوں نے لوگوں نے پانی پلانے کی کوشش کی، انہوں نے پانی نہیں پیا، اور اگر ڈرپ لگ جاتی تو شاید وہ بچ جاتے، یا اگر وہ پانی پی لیتے تو کہتے ہیں نا مرتے ہوئے کو پانی پلائیں تو انسانی ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے نہ پانی پیا نہ ڈرپ لگنے دی، اور وہ بندہ تقوی کی میں کہتی ہوں ہائیسٹ فارم پہ شہادت حاصل کی انہوں نے۔ ورنہ جس کو جان کی پڑی ہوتی ہے، جو مرنے والا ہوتا ہے، وہ تو سب سے پہلے یہی کہتا ہے نا چھوڑو روزہ بعد کے دیکھ لیں گے، میں اس کا ہدیہ دے دوں، اس کا فدیہ دے دوں گا، یا میں اس کی قضا کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ایون دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مل رہی ہیں کہ جس میں انہوں نے خود سب کے سامنے کھڑے ہو کے روزہ کھولا، لیکن وہ نفلی روزے تھے۔ وہ اب ہم لوگ قیاس کرنے لگ جاتے ہیں، آپ لوگ فقہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ بغیر کسی حوالے کے اور بغیر کسی ریفرنس کے ہم احادیث کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نفلی تھا یا فرضی تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کنر صاحب کی آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے روزے کو محفوظ رکھا، اور ان شورٹ جب ان کو کہتے ہیں جو میجر صاحب ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ کنر صاحب آپ پانی پی لیں یا ہم آپ کو ڈرپ لگا دیتے ہیں، اور ادر وائز جو ہے یہ آپ کا روزہ جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ قضا رکھ لیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے اتنی گولی لگ چکی ہے کہ میں بچوں گا نہیں، میں آپریشن تھیٹر میں پہنچ کے بھی میں نے بچنا نہیں ہے، کیونکہ آئی نو مائی اس وقت جو میری فیلنگ ہے، لیکن میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ اور یقین کریں کہ وہ روزے کے ساتھ شہادت حاصل کی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ایسی زندگی کے بعد اینڈ تو ہے ہم لوگوں کا، سب لوگوں نے جانا ہے، تو ایسی خوبصورت موت، ایسی خوبصورت ڈیتھ ملے، وہ تو میں کہتی ہوں لکی تھے جو اتنا بڑا رتبہ لے کے دنیا سے چلے گئے۔ چلیں ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، لی تکبروا، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تکبیر کہنے سے، دیکھیں آپ کے بچے بھی پڑھتے ہوں گے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کالج اسکول میں کہ جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان دا اینڈ کہا جاتا ہے کہ اب ہماری گریجویشن سرمنی ہے، فنکشن ہوتا ہے، فنکشن میں جاتے ہیں، وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور خوشی خوشی جو ہے نا ہم وہ اپنی ڈگری سند بچوں کی اپنی لے کے واپس آتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے 30 دن پورے روزے رکھ لیے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے، جھوٹ سے بچتے ہوئے، زبان کو روزہ نہیں رکھا زبان کا، لیکن جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے ہم نے، جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ اس کو رکھتے ہوئے جب ہم نے 30 دن پورے کر لیے تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید دی ہے
کہ عید کے دن آپ کھاؤ پیو، عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، وہ شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ اور لیکن جب ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ہم کیا کرتے ہیں، تکبیر کہنے کو بولا۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ اس کے پیچھے کیا ہوتا تھا، اس کے پیچھے فلسفی یہ تھی کہ جب روزے فرض ہوئے ہم لوگوں پہ تو صحابہ کرام جو تھے وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے روزے رکھے، فرض روزے رکھے، اور جب ان کے 30 روزے کمپلیٹ ہوئے تو جب عید کے لیے وہ جا رہے تو مدینے کی گلیوں میں ان کی آوازیں گونج رہی تھی اور وہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ ہمارے صحابہ سے، ہمارے نبی سے یہ سنت ملی کہ جب بھی عید کی نماز پڑھتے ہوئے راستے میں جائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو آپ نے پراپر تکبیر جو ہے نا وہ سکھانی ہے کہ وہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور ایک خاص طریقہ ہے اس کا، اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو وہ آپ لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ اس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جانا ہے۔ اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ان 30 دنوں میں آپ بہت سارے آپ قرآن کے ساتھ ان ٹچ ہو گئے نا، جیسے آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں ڈیلی جو ہے وہ دین کا ایک لیکچر دیں، اور ہم کیا ہوا آج ہم نے وہ آیت کھول لی جو شاید ہم نے کبھی نہیں پڑھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم نے واٹس ایپ نے ہمیں بہت کچھ پڑھا دیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے آیت کو چھوڑو یار بعد میں پڑھیں گے، ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ترجمہ بھی جلدی جلدی، ہاں مجھے پتہ ہے، پتہ ہے، میں نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا۔ تو ہم اس طریقے سے اس کو گو تھرو کر دیتے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں ہم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے طریقے سکھائے۔ چلو اللہ تعالیٰ تو ہمیں سکھا رہا ہے اور ہم کوشش پوری کر رہے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ابھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی تو بیان کر رہے ہیں، اور ان چیزوں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ تکبیر کہتے ہو۔ تو خواتین جو عید کی نماز نہیں پڑھنے جاتی وہ گھر پہ بھی تکبیر پڑھ سکتی ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ یہ کیا کہتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید اللہ یرید بکم العسر، کہ اللہ نہیں چاہتا ہمارے لیے مشکل، وہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ذرا جسٹ امیجن، اب اس کو ذرا آپ لوگوں نے نا کیئرفلی سننا ہے، بہت مزے کی اس میں جو ہے نا ایکسپلینیشن ملے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرما دی ہے، ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، لیکن اپنی رحمت سے ہم پہ تنگی نہیں کی۔ اب یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ ہر وقت وضو کریں، ہر وقت جانماز پہ بیٹھے رہیں اور ہر وقت جو ہے نا میری عبادت کرتے رہیں، نہیں، انہوں نے 5 وقت کی نماز دے دی جو کہ ایک مخصوص ٹائم میں ہے، اور کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو جو کہ ایک مخصوص ٹائم میں ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے نا، اگر ہم اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ کوئی سا بھی، جیسے مجھے عادت ہے درود پاک چھوٹے والا پڑھنے کی، ٹھیک ہے نا، نماز والا نہیں، وہ میں پڑھتی رہتی تھی پہلے شروع میں، کچن میں گئی تب پڑھ رہی ہوں، سونے سے پہلے تب پڑھ رہی ہوں، کیونکہ ہمیں ہمارے جو جب ہم لوگوں نے مدرسہ سٹارٹ کیا تو ہماری جو ٹیچرز تھیں وہ درود پاک کو بہت زیادہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ہمیں پہلے درود پاک سنائیں، یا کلاس میں بھی ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے ایک دوسرے کو درود پاک، وہ عادت بن گئی، اور اب میں نہیں بھی پڑھتی، دل پڑھتا ہے۔ تو اس لیے کوئی سی چیز جو آپ لوگ اللہ ہو بھی بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ کا دل پڑھتا رہتا ہے، آپ اور دنیا کے کام میں مشغول ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے عبادت تو ہم پہ فرض کر دی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں تم پہ رحم کر رہا ہوں، رحمت کے ساتھ، میں تنگی نہیں کر رہا، ہر وقت مجھے تمہاری عبادت نہیں چاہیے، لیکن جب کرو خلوص دل سے کرو، نیت سے کرو اور دل سے کرو۔ روزے کو دیکھا فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی، فدیہ کی اجازت دے دی، ہم قضا کر سکتے ہیں، ہم اس کو فدیہ دے سکتے ہیں۔ اکثر آج کل جو سب سے عروج پہ کوہسچن ہے کہ فدیہ کیسے دیا جاتا ہے؟ فدیہ ہمیشہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے صبح ناشتہ، آپ لوگوں نے سحری کی، آپ لوگوں نے افطاری کی، اور آپ نے ایک رف ایسٹیمیٹ کرنا ہے اپنا کہ آپ کے اوپر کتنا خرچہ آ گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے 500، ہو سکتا ہے 1000، ہو سکتا ہے 2000۔ اب جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے، جتنی جس کی طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی وہ کھانا پینا کرتا ہے نا۔ تو ایک غریب بندہ ہے، ہو سکتا ہے وہ 10 روپے کی روٹی اور 10 روپے کا سالن سے ہی پورا دن چلا لیتا ہو، تو اس پہ اتنا ہی فدیہ بنے گا۔ اور ہم جو زیادہ کھانے والے ہیں اور زیادہ اپنی ٹیبل سے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ فدیہ بنتا ہے۔ فدیہ دیتے ہوئے ہماری وہ بڑا چیز ہوتی ہے، یار یہ زیادہ ہو گیا، یہ اتنا زیادہ کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن کھایا بھی تو ہے نا آپ نے، کھاتے بھی آپ ہوں، تو فدیہ آپ اس طریقے میں دے سکتے ہیں۔ اور روزہ اگر آپ میں قضا ہو جائے، آپ اس اور دنوں میں رکھ لیں، اسپیشلی جو خواتین ہوتی ہیں، جو ہمیں آئے ہوتے ہیں، پیریڈز آ جاتے ہیں، ہمارا وہ پورا ویک جو ہے وہ ایون دو کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی قضا رکھنی ہے۔ نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے قضا نہیں مانگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کی قضا مانگی ہے، اور وہ ہمیں اور دنوں میں پوری کرنی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ وہ کہتی میں اپنے روزے کی قضا کب کرتی تھی؟
شعبان کے مہینے میں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ 15 تاریخ تک تو وہ کنٹینیوسلی رکھتے تھے۔ تو میں ان کے ساتھ روزہ رکھ کے اپنی قضا کر لیتی ہوں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری بھی قضا ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ شعبان کے مہینے میں بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ تو روزہ فرض ہے، لیکن دیکھ لیں کتنی آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہمارے لیے مشکل چاہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہمارے لیے آسانی چاہ رہا ہے؟ ابھی آپ کو ان پوائنٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کی اگر آپ میں طاقت کھڑے ہو کر نہیں ہے، تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں۔ اگین فرض نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور اس میں دیکھیں کتنی ہمارے لیے آسانی ہے۔ اچھا، پھر 1 مہینے کا روزے کا حکم ہے فرض نمازوں، فرض روزے کا صرف 1 مہینہ۔ 11 مہینے میں کھانے پینے کی اجازت دی ہے، رمضان میں راتوں کو بھی آپ کو کھانے پینے کی اجازت دی ہے، بلکہ سحری اور افطاری کو کھانے پر ثواب کا فائدہ زبردست، سبحان اللہ! کہ آپ سحری اور افطاری کھائیں، کھانی آپ نے ہے اور ساتھ میں ثواب مل رہا ہے، اور دن کو صرف روزہ رکھنا ہے، رات کو جو مرضی کھائیں۔ وہ جو بچ جاتا ہے فریج میں پڑا ہوتا ہے، بار-بار چکر لگ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے فریج کی طرف، بار-بار ہم ریفریجریٹر میں جا رہے ہوتے ہیں، تو کھاتے رہیں رات کو، لیکن صرف کچھ گھنٹوں کا روزہ، 1 دن کا روزہ، کتنی آسانی روزے میں کر دی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام کیا ہے، تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال کر دیا۔ آپ سے پوچھا جائے کہ حلال حرام گوشت کن کا ہے، تو آپ صرف 2-4 کا نام بتا سکتی ہیں، باقی سارے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، نہیں وہ تو جو حرام ہے نا، وہ ان کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کھانے چاہیے یا نہیں کھانے چاہیے؟ ہمارا دھیان ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا ہے، تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی دی ہے، اور اس کی ہمت بھی بتا دی کہ یہ کام نہ کرو، سود سے منع کر دیا، جھوٹ بولنے سے لین دین میں ختم، اور کتنے طریقے ہیں جو آپ کر سکتے ہو، کسی سے منع نہیں کیا۔ بلکہ آپ سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کچھ پیسے بنائیں، کمائیں، تو آپ وہاں جا کے بھی اپنا چھوٹا-موٹا کام کر کے پیسے بنا سکتے ہیں، ایون دو کہ آپ حج پہ ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ مرد کو ریشمی کپڑے پہننے سے منع کیا، تو بیسیوں قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا یہ آیت جو ہے ہمارے لیے روزی روشن کی طرح ظاہر نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے، وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا؟ اور کتنی چیزیں گنوائیں، بہت ساری، ابھی تو فیو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی۔ تو یہ ہمیں یہ آیت بالکل کھل کے ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکل چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ چھوٹی 3-4 باتیں ہی آپ موٹی-موٹی لے لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ہمارے ساتھ رحم کرنے والے اور ہمارے ساتھ کرم کرنے والے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے اپنی آیت کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ماہ رمضان اور قرآن کریم، ان دونوں کا آپس میں کیا لنک ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ماہ رمضان جو ہے اس کے اندر قرآن کریم اترا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم نے کہا کہ ماہ رمضان ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمیں اس میں روزے بھی مل رہے ہیں اور اس میں ہمیں قرآن بھی مل رہا ہے۔ روزے مل رہے تھے، ہم نے کل اس پہ ڈسکس کیا تھا، جو ہم نے روزوں کی آیت کو ایکسپلین کیا تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ قرآن کریم اور ان کی کون سی چند مشترک خصوصیات ہیں جو ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتی ہیں اور ہمیں اس مہینے میں بھی مل رہی ہیں۔ رمضان اور قرآن کریم، رمضان اور روزہ کے بنیادی مقاصد میں تقوی مشترک۔ تقوی کا میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تقوی وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو روکی رکھیں ہر اس چیز سے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دی، اور جب یہ کیفیت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ چل رہی ہیں، اب آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو تب آپ تقوی والی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو رمضان اور روزہ کے بنیادی مقاصد میں تقوی ہے، تو رمضان اور قرآن میں بھی تقوی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں پڑھنا کہ ہمیں ہمارے مطلب کی آیتیں جو ہے نا وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہیں، اور جس میں ہمیں منع کیا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، وہ ہمیں سزائیں والی ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نے 30واں سپارہ نہیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بہت ڈرایا ہے۔ تو ڈرانا ضروری ہے نا، ہم لوگوں کی جس طرح کی باغی نیچر ہے انسان کی، اگر اس میں تھوڑا سا ڈراوا نہیں ہوگا تو ہم کہاں اس چیز کو سمجھیں گے، کہاں مانیں گے؟ ہم لوگوں نے صرف انگریزوں کی سائیکالوجی کو لے کے چلنا ہے، وہ فلاں ہمیں ڈر لگ گیا، اللہ نے ہمیں ڈرا دیا، آگ ہوگی، وہاں پہ ہمارے ساتھ پیٹ بھر جائیں گے، ہمارے پھٹ جائیں گے، ہمیں یہ ہو جائے گا، یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی آپ قرآن پاک کا 30واں سپارہ پڑھیں یا کوئی بھی سزا ایسی نہیں ہے جو فزیکل نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ ایک چیز غور کریے گا پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی سزا ہمارے لیے متعین کی ہے نا قرآن پاک، وہ فزیکلی ہے، جس کو ہم فیل کرتے ہیں۔ جب ہم سے آگ کا کہا جاتا ہے نا، ہمیں فوراً وہ کبھی ہاتھ ہمارا جلا ہوگا، کبھی چولہے کا ہمارے ساتھ ہیٹ لگی ہوگی، کبھی ہیٹر کے ساتھ ہمارا پاؤں ہاتھ لگ گیا ہوگا، ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے، اف اتنا سا لگا تھا، اتنی درد ہوئی۔
تو وہاں جا کے کیا ہوگا؟ ہمارے ذہن میں فوراً فزیکلی پین آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی پین ہی تو ہمیں مینشن کیا ہے، اسی سے تو ہمیں سیکھنا ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ بچے کو منع کرتے ہیں آگ میں ہاتھ ڈالو، نہ ڈالو، تو وہ منع نہیں ہوتا جب تک وہ خود ایکسپیرئنس نہیں کر لیتا۔ تو ہم نے دنیا میں ہمیں ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے جو ہم ایکسپیرئنس کر رہے ہیں، ہمیں پینفل ہے وہ ہمارے لیے، وہی ہمیں آخرت میں اس کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، اور تمہیں بڑھی ہوئی ملے گی۔ تو اگر ہم نے تقویٰ نہ لیا تو رمضان اور روزہ کے بنیادی مقاصد میں تقویٰ مشترک ہے، تو قرآن بھی ہمیں تقویٰ ہی سکھا رہا ہے، اور وہ بھی رمضان کا مہینے میں بھی ہمیں